آج ہم پڑھیں گے 14واں رکوع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ آپ کا قرآن کے ساتھ لگن اور پیار اور محبت ہوگا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، اوپر کسی چیز کے۔ یہودی کہنے لگے عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہم ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وقالت النصارى، تو نصارہ کہنے لگے، عیسائی کہنے لگے لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، وہم یتلون الکتاب، اور وہ پڑھتی ہیں کتاب کو۔ اللہ کہتا ہے دونوں کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، مثل ان کی بات کی۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ جو کچھ ہم ہیں وہ ہم ہی ہیں، ہم اللہ کے بہت قریب ہیں۔ تو اللہ مالک الملک نے جواب دیا، اگر یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، اگر تم اللہ کے بہت قریب ہیں تو یاد رکھو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس چیز کے تھے، بیچ اس کے جس چیز کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں نا، میرا مالک قیامت والے دن فیصلہ کرے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون شخص بہت بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو روکتا ہے اللہ کی مساجد سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہ، بیچ اس کے، نام اس کا، یذکر، اور یاد کیا جاتا ہے، بیچ اس کے، نام اس کا، وسعی فی خرابہا، اللہ کہتے ہیں کون سب سے بڑا بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے۔ اللہ کی مساجد میں کیا ہوگا کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وسعی فی خرابہا، اور جو شخص مساجد سے روکتا ہے وہ مسجدوں کو برباد کرتا ہے، مسجدوں کو خراب کرتا ہے، مسجدوں کے بگاڑتا ہے۔ اللہ مالک الملک، اولئک ما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ما کان لہم، نہیں ہوگا واسطے ان کے، ان یدخلوها، یہ کہ مسجد حرام سے جو روکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو، وہ وقت آئے گا، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خود مسجد الحرام میں ڈرتے ہوئے جائیں گے۔ لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، بھی دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ اور یاد رکھو وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اینما تولوا، پس جہاں کہیں بھی تم مڑ جاؤ، فثم وجہ اللہ، پس جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ وہ ادھر ہی اللہ ہوگا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور کہا انہوں نے، پکڑی ہے اللہ نے، ولدن، اولاد، کہنے لگے اللہ نے اولاد پکڑی ہے۔ اللہ مالک الملک کہتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ اس چیز اولاد سے پاک ہے۔ وَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اللہ کے لیے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اس کے لیے فرما برداری کرنے والا ہے، ہر ایک اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، طوعاً او کرہاً، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اور یاد رکھو نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور میرا اللہ جس وقت فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا بھی، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس بے شک وہ کہتا ہے واسطے اس کے کن ہو جا، فَيَكُونُ، بس وہ ہو جا۔ اللہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ نے کلمہ کن کہنا ہے، کلمہ کن کہتے ہیں میرا مالک، فَيَكُونُ، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے اللہ بالمشافہ بات چیت کرتا، ہم سے کیوں نہیں کرتا،
ہم سے اللہ بات چیت کرے، پر اوتات نہ آیا یا تو لے ہمارے پاس کوئی واضح نشانی۔ کذالک اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم مثل ان کی بات کی، جس طرح انہوں نے کہا اس طرح پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا کہ ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم یکساں ہو گئے دل ان کے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون تحقیق بیان کی ہم نے آیات واسطے قوم یقین کرنے والی کے۔ انا ارسلناک بالحق، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بشیر و نذیرہ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ میرا نبی کیوں آیا دنیا میں؟ آپ کو جنت کی بشارتیں دینے کے لیے آیا ہے، جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے میرے پیارے پیغمبر آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں آئے ہیں، یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، یہ میرے نبی سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا علیک البلاغ، اے میرے پیارے پیغمبر تو اللہ کا پیغام پہنچا دے لوگوں تک، وعلینا الحساب، ان سے حساب ہم خود لے لیں گے۔ ولن ترضی عنک الیہود، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی، ولن نصارى، اور نہ عیسائی، حتی تتبعا، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ملتہم، ان کے مذہب کی۔ فرمایا آپ سے نہ یہودی راضی ہوں گے نہ عیسائی راضی ہوں گے، کب ہوں گے؟ حتیٰ کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ فرمایا اللہ نے کل ان ھدی اللہ الہدی، اے میرے پیغمبر ان یہودی اور عیسائیوں کو جواب دے دو بے شک ہدایت اللہ کی هو الخدا، وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیروی کریں بعد الذی، بعد اس کے کہ آیا ہے آپ کے پاس من العلم، علم سے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو میرے نبی یاد رکھنا مالک نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی سرپرست اور نہ کوئی مدد دینے والا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یتلون حق کا تلاوت ہی، وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی ویسے پڑھتے ہیں جس طرح حق ہے پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون، یہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، ومن یکفر، جو کفر کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، پس یہ لوگ وہی ہیں نقصان پانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمارا قرآن سے ہمیشہ کے لیے رشتہ جڑا رہے اور ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔